امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا الزام یوکرین پر عائد کر دیا۔ بی بی سی نیوز کے مطابق ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے اس بیان کے بعد یوکرین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ حیران کن ہے کہ ان کے ملک روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی عرب میں مذاکرات کے لیے مدعو نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر نے یہ کہتے ہوئے کہ وہ یوکرین کے رد عمل سے مایوس ہیں، انہوں نے جنگ شروع کرنے کے لیے یوکرین کو مورود الزام ٹھہرایا اور کہا کہ یوکرین جنگ بندی کا معاہدہ پہلے ہی کر سکتا تھا۔ روس کے حملے نے تقریباً 3 سال قبل یوکرین میں جنگ کو جنم دیا تھا۔ اس سے قبل منگل کے روز روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ریاض میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی تھی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان حملے کے بعد پہلی بار اعلیٰ سطح پر بات چیت ہوئی تھی اور جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کے لیے ٹیمیں مقرر کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ لاروف نے کہا کہ ان کا ملک کسی بھی امن معاہدے کے تحت یوکرین میں نیٹو ممالک کے امن دستوں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تجویز پیر کو پیرس میں نیٹو کے یورپی ارکان کے اجلاس میں پیش کی گئی تھی۔ یورپی نیٹو ریاستی جو روس کے خلاف یوکرین کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے، ٹرمپ کا یک طرفہ امن اقدام سے نظر انداز کیے جانے پر ہوشیار ہو چکی ہے، جس نے صدر کے طور پر ان کے پیش رو جو بائیڈن کی یوکرین نواز پالیسیوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس سے قبل کہا تھا کہ یوکرین نہیں چاہتا کہ ریاض میں امریکہ اور روس کے درمیان ہونے والے مذاکرات سے باہر کیے جانے کے بعد لوگ اپنی پیٹھ پیچھے رہ کر فیصلے کریں۔ مارلاگو میں اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ سے بی بی سی نیوز نے پوچھا کہ یوکرین کے لوگوں کے لیے ان کا پیغام کیا ہے جو خود کو دھوکہ دہی کا شکار محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں امریکی صدر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ سیٹ نہ ہونے پر پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس 3 سال اور اس سے پہلے ایک طویل عرصے سے نشست ہے۔ یہ معاملہ بہت آسانی سے طے کیا جا سکتا تھا۔ آپ کو یہ جنگ کبھی شروع نہیں کرنے چاہیے تھے، آپ ایک معاہدہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں یوکرین کے لیے ایک معاہدہ کر سکتا تھا، اس سے انہیں تقریباً ساری زمین مل جاتی اور کوئی بھی آدمی قتل نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی شہر مسمار کیا جاتا۔ ریاض میں امریکی اور روسی وفود کی ملاقات کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ وہ زیادہ پر اعتماد ہیں۔ روسی بہت اچھے تھے، روس کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ وحشیانہ بربریت کو روکنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں میرے پاس اس جنگ کو ختم کرنے کی طاقت ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ یوکرین میں انتخابات کے انعقاد کے روسی مطالبے کی حمایت کرے گا، تو انہوں نے یوکرین میں انتخابات کے انعقاد کے بعد کے عرصے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے کہا کہ کیا یوکرین کے لوگوں کا کوئی موقف نہیں ہوگا؟ جہاں انتخابات ہوئے وہ ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سن 2019 میں 5 سال کی مدت کے لیے منتخب ہونے والے زیلنسکی کی مقبولیت میں 4% کمی آئی ہے۔ زیلنسکی اس عہدے پر برقرار ہیں، جبکہ تنازع کے آغاز کے بعد ملک میں مارشل لا نافذ ہے۔ دسمبر میں ہونے والے ایک رائے عامہ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ سروے میں شامل 52% یوکرینی شہریوں نے کہا کہ وہ زیلنسکی پر اعتماد کرتے ہیں۔ دراصل یورپی ممالک کی جانب سے یوکرین میں فوجی بھیجنے کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تاہم انہوں نے امریکی فوجیوں کی ممکنہ تعیناتی کے بارے میں کہا کہ میں وہاں کسی کو بھی تعینات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم بہت دور ہیں۔ پیر کے روز پیرس میں ہونے والے اجلاس کے بعد برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے کہا تھا کہ روس کو مؤثر طریقے سے روکنے کا واحد راستہ امریکی سلامتی کی ضمانت ہے، اور انہوں نے اگلے ہفتے واشنگٹن میں ٹرمپ کے ساتھ امن معاہدے کے اہم عناصر پر تبادلہ خیال کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ ریاض میں ہونے والی بات چیت میں مشرق وسطیٰ میں امریکی سفیر اسٹیو وٹکوف اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹس کے علاوہ روسی صدارتی معاون یوری اوشاکوف اور روس کے خود مختار دولت فنڈ کے سربراہ کریل دمتریو بھی موجود تھے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ماسکو کسی بھی امن معاہدے کے تحت یوکرین میں نیٹو ممالک کے امن دستوں کو تعینات کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ لاروف نے کہا کہ کسی دوسرے جھنڈے تلے مسلح افواج کی موجودگی سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا، یقیناً یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ اور روس جلد از جلد ایک دوسرے کے ممالک میں سفیر مقرر کریں گے اور تعاون کو مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے حالات پیدا کریں گے۔ یہ ایک بہت مفید گفتگو تھی، ہم نے ایک دوسرے کی بات سنی اور سمجھی۔ انہوں نے روس کے سابق موقف کا اعادہ کیا کہ نیٹو دفاعی اتحاد میں توسیع اور یوکرین کی اس میں شمولیت روس کے لیے براہ راست خطرہ ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ روس اس کے خاتمے کے لیے سنجیدہ عمل شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کی جانب سے رعایتیں دی جانی چاہیے۔ ہم پہلے سے طے نہیں کریں گے کہ وہ کیا ہیں۔ ایک طویل اور مشکل سفر کا پہلا قدم ہے، لیکن یہ ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ روبیو نے کہا کہ یورپی یونین کو کسی نہ کسی موقع پر مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا، کیونکہ ان پر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ اجلاس میں یوکرین کی عدم موجودگی کے بارے میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس تنازع میں ملوث ہر شخص کو اس کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ان کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ پیرس میں ہونے والے مذاکرات جو ٹرمپ کی قیادت میں روس اور امریکہ کے درمیان بظاہر مفاہمت کے جواب میں اجلت میں منعقد کیے گئے تھے، ایک متحد موقف سے متفق نہیں تھے۔ جرمنی کے چانسلر آلف شالز نے کہا کہ یوکرین میں فوج بھیجنے کے بارے میں بات چیت مکمل طور پر قبل از وقت ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے بھی کہا کہ وہ فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتے، جبکہ اٹلی کے جورجیا میلونی نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ انہوں نے پیرس میں اجلاس کو بتایا کہ یورپی فوجیوں کی تعیناتی یوکرین میں امن کو یقینی بنانے کا سب سے پیچیدہ اور کم از کم مؤثر طریقہ ہوگا۔ دوسری جانب یوکرین کے رہنما ترکی میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ریاض اجلاس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے تھکے ہوئے اور پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ منصفانہ ہو اور کوئی بھی ہماری پیٹھ کے پیچھے کوئی فیصلہ نہ کرے۔ آپ یوکرین کے بغیر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یوکرین میں جنگ کو کیسے ختم کیا جائے۔ یوکرینی صدر ریاض میں امریکی اور روسی دونوں کے چہروں پر مسکراہٹوں سے خوفزدہ تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے بہت کم کر سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کے ملک میں امریکی مدد کے بغیر روسی فوجوں کو شکست دینا تو دور کی بات ہے، مزاحمت کے امکانات بھی بہت کم ہیں۔